بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ خاتمہ میں بعض ایسی صورتوں کے فضائل ہیں جو پڑھنے میں بہت مختصر لیکن فضائل میں بہت بڑی ہوئی ہیں، اور اسی طرح تو ایک ایسے خاص امر ہیں جن پر تنبیہ قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی تم کو بلاویں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، یہ 7 مثانی ہیں، اور قرآن عظیم بعض صوفیہ سے منقول ہے۔ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے آگے اضافہ کیا ہے کہ با میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطہ میں آ گیا، یعنی وحدانیت کے نقطے میں اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ تمام مقاصد دینی و دنیاوی آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ قرآن پاک میں مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہیں۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوں پر اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا، اور اس صورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پاوے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں، اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، پہلی سورہ فاتحہ، دوسری آیت الکرسی، تیسری سورہ بقرہ کی آخر آیت، اور چوتھی سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔